اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بہت ہی خاص روحانی اور فقری سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم جس گہرائی میں اترنے والے ہیں نا، اس کے لیے مواد ایک متلاشی حق میر علی شاہ صاحب کی جانب سے مرتب کیا گیا ہے۔ جی، اور وہ اسے لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن نام کے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے شیئر کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت کوشش ہے۔ بالکل، اور ان کی اس کوشش کے لیے ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ویسے آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی نہایت عاجزانہ گزارش بھی کرنی تھی۔ ہاں ضرور۔ چونکہ اس مواد کو پیش کرنے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال شامل ہے، تو اگر کہیں تلفظ یا ادائیگی میں کوئی بشری خامی رہ جائے تو اس کے لیے پیشگی معافی اور قبولیت کی درخواست ہے۔ صحیح بات ہے، یہ عاجزی آج کے ہمارے موضوع کی روح کے عین مطابق ہے۔ ہاں، اور موضوع کی بات کریں تو آج ہم سورہ البقرہ کی آخری آیت یعنی آیت 284 سے 286 کے ظاہری اور باطنی معنی پر غور کریں گے۔ دیکھیں، عام طور پر جب ہم مذہبی متن کا سوچتے ہیں نا، تو ذہن میں کچھ سخت قوانین یا احکامات آتے ہیں۔ جی بالکل آتے ہیں۔ لیکن یہ آیات محض ہدایت نہیں ہے، یہ انسان اور خدا کے درمیان ایک بہت ہی قریب ایک انٹیمیسی قائم کرتی ہیں۔ واقعی، اور اس بات کو اگر ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو سورہ بقرہ قرآن کی سب سے طویل سورہ ہے۔ ہاں، بہت طویل ہے۔ اور اس سفر میں معاشرے کو چلانے کے اصول ہیں، طلاق اور وراثت کے قوانین ہیں، پچھلی قوموں کی داستانیں ہیں، لیکن ان سب کے بعد حیرت انگیز طور پر سرا کا اختتام کسی نئے قانون پر نہیں ہوتا۔ یہ آخری آیات انسان کو شریعت کے ان تمام مرحلوں سے نکال کر سیدھا خدا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی تیاری سے منزل کی طرف کا سفر۔ بالکل، یہ وہی مقام ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اگر میر علی شاہ صاحب کے نوٹس میں آیت 284 کو دیکھیں، میرا مطلب ہے آیت 284 کے مفہوم کو دیکھیں، تو اس کا آغاز ہی اندر کی دنیا کو بے نقاب کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز خدا کی ہے، اور جو کچھ انسان کے دلوں میں چھپا ہے یا ظاہر ہے، خدا اس کا حساب لے گا۔ جی، یہ بہت واضح ہے۔ اب یہ کچھ ایسا ہے جیسے فرض کریں کسی انسان کی سب سے خفیہ انٹرنیٹ سرچ ہسٹری یا اس کی ذاتی ڈائری اچانک سب کے سامنے آ جائے۔ ہاں، تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں معاملہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ یہ خدا کی نظر میں ہے۔ مطلب ہمارے ذہن میں تو عجیب و غریب خیالات آتے نا، کبھی حسد، کبھی غصہ، تو کیا ان بے ساختہ خیالات کا بھی حساب دینا پڑے گا؟ یہ خیال تو انسان کو سیدھا مایوسی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اکیلی نہیں ہیں جو یہ سوچ کر گھبرا رہی ہیں۔ اچھا؟ جی، صحابہ کرام جو کہ اعمال اور ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے، وہ بھی اس آیت کو سن کر کانپ اٹھے تھے۔ واقعی؟ ہاں، روایت بتاتی ہیں کہ وہ رونے لگے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب تو ہمارے بس میں ہیں، لیکن دل میں جو خیالات آتے ہیں ان پر تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے نا۔ صحیح بات ہے، خیال پر کس کا پہرا ہے؟ تو اگر ان کا بھی حساب ہوا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ ان کا یہ خوف بالکل فطری تھا۔ پھر اس خوفناک صورتحال کا حل کیا نکلا؟ کیونکہ یہ تو واقعی مفلوج کر دینے والی کیفیت ہے۔ اس کا روحانی راز اسی آیت کے آخر میں چھپا ہے۔ دیکھیں، یہ آیت حساب یا ریکننگ پر ختم نہیں ہوتی، یہ مغفرت یعنی فورگیونس پر ختم ہوتی ہے۔ انسان کے اندر کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، خدا اس کے ہر تاریک کونے سے واقف ہے۔ جی، لیکن اس سب کے باوجود انسان مکمل طور پر اس کی رحمت کے دائرے میں ہے۔ یہیں سے ظاہری قانون باطنی رحمت میں بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جان کر واقعی ایک عجیب سا سکون ملتا ہے کہ ہماری تمام خامیوں اور تاریک خیالات کے باوجود کوئی ہمیں قبول کرنے کو تیار ہے۔ بالکل۔ لیکن نوٹس میں آیات 285 کا بھی بڑا تفصیلی ذکر ہے کہ جب صحابہ اتنے خوفزدہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت دی؟ جی، انہوں نے کوئی فلسفیانہ بحث نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کی طرح یہ نہ کہنا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ صحیح۔ بلکہ انہوں نے سکھایا کہ کہو سمینا و اطانا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔
یہ ایمان کی مکمل شکل ہے۔ اچھا، اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور آج کے دور میں یہ سوال بہت عام ہے۔ پوچھے؟ کیا سمعنا و اطعنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بس روبوٹ بن جائے؟ یعنی کیا یہ محض ایک اندھی تقلید ہے کہ بس جو سن لیا اسے آنکھیں بند کر کے مان لو بنا سوچے سمجھے؟ ظاہری طور پر دیکھنے میں شاید ایسا ہی لگتا ہو، لیکن اگر ہم باطنی یعنی صوفیہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ اندھی تقلید ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اندر کی اس مزاحمت، اس انر ریزسٹنس کے ٹوٹ جانے کا نام ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو انسان اندر ہی اندر لڑتا ہے نا کہ یہ مشکل کیوں ہے، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ ہاں بالکل، ہم ہمیشہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں۔ بس تو مقام تسلیم وہ جگہ ہے جہاں انسان یہ سوال چھوڑ کر کہتا ہے کہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں چاہے میں پوری طرح سمجھ نہ سکوں۔ یہ بحث ختم کرنے کا نام ہے۔ زبردست، یعنی خود کو سپرد کر دینا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس بلند ترین مقام پر پہنچ کر بھی وہ اپنی پرفیکشن کا دعویٰ نہیں کرتے۔ سمعنا و اطعنا کے فوراً بعد وہ کہتے ہیں غفرانک ربنا، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں۔ سکون وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں یہ مزاحمت ختم ہوتی ہے۔ واقعی، اور جب یہ مزاحمت ختم ہوتی ہے تو پھر آیت 286 ایک ٹھنڈے مرہم کی طرح آتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جی، کہ خدا کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ نوٹس میں میر علی شاہ صاحب نے اسے آج کی کوگنیٹو سائنس اور کرسٹن نیف کی سیلف کمپیشن یعنی خود تراہمی کی تھیوری کے ساتھ جوڑا ہے۔ اچھا، یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ ہاں، سائنس کہتی ہے کہ خیالات تو خود بخود آتے ہیں، ان پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہاں، اور صوفی بزرگ امام القشیری نے صدیوں پہلے یہ بات خواطر یعنی گزرتے ہوئے خیالات کے حوالے سے کہی تھی۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ خیالات آسمان پر گزرتے ہوئے بادلوں کی طرح ہیں، آپ ان بادلوں کے مالک نہیں ہیں۔ تو اگر ہم مالک ہی نہیں ہیں تو کیا انسان اپنے برے خیالات کا واقعی ذمہ دار ہے؟ بہت خوبصورت مثال ہے۔ دیکھیں، انسان اپنے ان عارضی خیالات کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ اپنے چنے ہوئے راستے یعنی اپنی چوزن ڈائریکشن کا نام ہے۔ خدا اس گزرتے ہوئے اندھیرے کا بوجھ انسان پر نہیں ڈالتا، وہ صرف اس چیز کا بوجھ ڈالتا ہے جسے انسان پکڑ لے، جسے وہ گلے لگا لے، یعنی جس پر وہ عمل کرے۔ بالکل۔ قرآن کس خوبصورتی سے اکاؤنٹیبلٹی اور کمپیشن کو یکجا کرتا ہے، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ انسان کو فرشتہ بننے کے لیے نہیں بنایا گیا، ہاں، اسے جد و جہد کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ غلطیاں کرے، لڑے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ یہ بات واقعی دل کو سکون دیتی ہے۔ ویسے اس کے بعد نوٹس میں ایک ایسی چیز ہے جس نے مجھے تھوڑا سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کون سی چیز؟ قربت کے راز۔ میر علی شاہ صاحب نے ابجد کے اعداد یعنی ایبجد مسٹریز کا ذکر کیا ہے۔ جی، علم ابجد، یہ بہت گہرا موضوع ہے۔ ہاں، انہوں نے بتایا کہ لفظ وسع یعنی کیپیسٹی کا عدد 141 ہے۔ صحیح۔ اور اس کا مطلب کیسے نکالا انہوں نے ان اعداد کو جوڑا، جیسے 1 + 4 + 1 جو کہ 6 بنتا ہے، اور نوٹس کے مطابق 6 کا نمبر توازن یعنی بیلنس کی علامت ہے۔ آہا، اس کا مطلب ہے کہ انسان پر جو بوجھ ہے وہ بے ترتیب نہیں ہے بلکہ ناپا تلا ہے، ایک بیلنس میں ہے۔ بالکل۔ اور پھر انہوں نے لفظ مولانا یعنی ہمارا کارساز کا ذکر کیا، اس کا عدد 137 ہے، جسے اگر ہم جوڑیں تو 1 + 3 + 7 بنتا ہے 11، اور 1 + 1 کریں تو 2 آتا ہے۔ کیا بات ہے! اور 2 کا نمبر قربت یا نیئرنس کی علامت ہوتا ہے، یہ ایک دوہرے رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک عام انسان کے لیے جو روز غلطیاں کرتا ہے، یہ اعداد اس کی زندگی میں کیا معنی رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ان عادات کا مقصد یہ احساس دلانا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ صحیح۔ اس حوالے سے امام غزالی اور ابن عطا اللہ کے اقوال بہت اہم ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا تھا کہ خدا سے سب سے بڑا فاصلہ گناہ نہیں بلکہ مایوسی ہے۔ اوہ، واقعی۔ جی، انسان سمجھتا ہے کہ اس کی غلطی نے اسے دور کر دیا، لیکن اصل دوری تب پیدا ہوتی ہے جب وہ مایوس ہو کر واپس آنا چھوڑ دیتا ہے۔
یہ تو بہت گہری بات ہے، اور شاید اسی لیے آیت کے آخر میں دعا کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل، آپ غور کریں، پہلے اللہ کا لفظ استعمال ہوا جو جلالت اور فاصلے کو ظاہر کرتا ہے، ہاں، میجسٹی کو۔ لیکن آخر میں آ کر وہ ربنا بن جاتا ہے، یعنی پیار کرنے والا اور پرورش کرنے والا، اور انت مولانا یعنی تو ہمارا حامی و ناصر ہے۔ واہ! مولانا رومی نے کیا خوب کہا ہے کہ آ جاؤ، چاہے تم نے 1000 بار اپنی توبہ توڑی ہو، پھر بھی آ جاؤ۔ خدا پرفیکشن کی توقع نہیں کرتا، صحیح بات ہے۔ وہ بس یہ چاہتا ہے کہ انسان واپس لوٹنا نہ چھوڑے۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو سورہ البقرہ کا آغاز ہدایت سے ہوا تھا، پھر ہم شریعت، قانون اور معاشرے کے راستوں سے گزرے، لیکن اختتام ایک ایسے دل پر ہوتا ہے جو بنا کسی ڈیفنس کے اپنی خامیوں کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اور یہ لوٹنا ہی سب کچھ ہے۔ صحیح۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص رات کو یہ 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر بے چینی اور نقصان کے خلاف۔ بے شک۔ میر علی شاہ صاحب نے آخر میں ایک بہت ہی پیاری مناجات دی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس دعا کو پڑھ کر سنائیں۔ ضرور۔ اے میرے رب، جو وہ بھی جانتا ہے جو میں خود سے چھپاتا ہوں، مجھے میرے ہی بوجھ کے سہارے نہ چھوڑ، مجھے وہاں اٹھا لے جہاں میں خود کو نہیں اٹھا سکتا، اور مجھے اپنی طرف واپس لے آ بار بار۔ آمین۔ آمین۔ آج اس ڈیپ ڈائیو کے اختتام پر ایک آخری ایک گہرا سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ جی۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ اس کی کون سی خامی اسے خدا سے دور کر دے گی، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ جس خامی کو ہم اپنی نااہلی سمجھ کر خود کو دور کر لیتے ہیں، شاید خدا کی سب سے بڑی رحمت اور شفقت کے داخل ہونے کا اصل دروازہ وہی ہو؟ سبحان اللہ۔ تو کامل ہونے کا انتظار نہ کریں، اپنی نامکملیت کے ساتھ ہی اس کی طرف لوٹ جائیں۔ اس پر واقعی غور کیجیے گا۔